افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ دنگا فساد ہے، کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ کرپشن ہے، جس کو وہ سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کا مزاج خدمت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے۔ پاکستان کے جس شعبے کو اٹھا کے دیکھ لو، جس خدمت کے کسی اسکیم کو، پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اوپر صرف ایک نام ہے، وہ ہے محمد نواز شریف یا PMLN۔ ایک سیاسی جماعت کا مزاج دنگا فساد اور ایک کا سسٹم کے نام پر کرپشن ہے۔ مریم نواز کا نام لیے بغیر مخالفین پر وار، کہا سیاسی جماعتوں نے مسلم لیگ نون کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے، ان کا کام عوام کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ شروع کرنے کا اعلان، کہا مسلم لیگ نون کی سیاست کی بنیاد خدمت کے نظریے پر قائم ہے، پنجاب کے عوام کے لیے امراض قلب کا علاج مفت کیا جائے گا، پنجاب کے عوام کے لیے ہوم ڈائلسس کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں۔ جمہوریہ کانگو کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل بانزا جولز کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کرنے پہنچا۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق GHQ آمد پر کانگو کے چیف آف ڈیفنس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس کانگو نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور سربراہ فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گوگل کے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب، پاکستانی طلباء کے لیے گوگل کے جدید مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے کے لیے تعاون پر اتفاق، قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں اور IT برآمدات کو وسعت دینا ہے۔ گوگل کی جانب سے پاکستان میں 2026 کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس کے 1.5 لاکھ سرٹیفکیٹس کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستانی چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو عالمی منڈیوں تک رسائی دلانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے استفادہ کرنے پر تعاون کیا جائے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی انتہائی مؤثر رہی، امریکی کارروائیوں سے ایرانی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا، ایران اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں کہ ایران پر معاشی دباؤ اب امریکہ کا مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ امریکہ نے ایران کی فوجی اور جوہری صلاحیت کو نقصان پہنچایا، آبنہ ہرمز سے تیل و گیس کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ چین نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں اور دباؤ کو مسئلے کا حل قرار دینے سے انکار کر دیا۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے سفارتی حل پر زور، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا پابندیاں اور دباؤ مسائل کے حل میں مدد نہیں دیں گے۔ مزید حملے بھی ہوئے تو ایران نہیں جھکے گا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اہم بیان، کہا کہ ایران طاقت اور وقار کی پوزیشن میں ہے، اب جنگ ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدہ ایران کی بڑی کامیابی ہے، قومی سلامتی کونسل نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کی منظوری دے دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایک بار پھر امریکی پالیسیوں پر طنزیہ رد عمل، باراک اوباما کی پرانی پوسٹ ری ٹویٹ کر دی، لکھا کہ 14 سال پہلے تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیاں لگائی گئیں لیکن وہ ناکام ہوئیں۔ 8 سال پہلے بھی ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھایا گیا لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب ایران کے خلاف تباہ کن معاشی کارروائی کی بات کی جا رہی ہے جو ناکام ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔